السلام علیکم ناظرین، ہسٹوریکل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں جہانگیر کے بارے میں۔ مغل بادشاہ کا ایک بادشاہ جہانگیر تھا۔ اس نے اپنا کیسے زندگی بسر کی، اس کی حکومت میں کیا سختیاں تھیں، کیسے اس نے اپنی حکومت چلائی۔ آئیے دیکھتے ہیں جہانگیر کے بارے میں۔ جہانگیر کی زنجیر عدل کیا چیز تھی اور اسے تاریخی طور پر کتنی اہمیت حاصل ہے؟ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میرے یوٹیوب چینل کو۔ جہانگیر 31 اگست 1569 کو فتح پور میں مغل شہنشاہ اکبر اور اس کی راجپوت اہلیہ مریم الزمانی بیگم کے گھر پیدا ہوا۔ مریم الزمانی جسے جودھا بائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جہانگیر کا پورا نام نور الدین محمد سلیم تھا، لیکن آج اسے زیادہ جہانگیر یا سلیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جہانگیر چوتھا مغل شہنشاہ تھا جس کا شمار ہندوستان کے عظیم شہنشاہوں میں ہوتا ہے۔ اس نے 1605 سے 1627 تک یعنی 22 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سب سے بڑے بیٹے ہونے کے ناطے وہ چھوٹی عمر ہی سے جانشینی کے لیے تربیت یافتہ تھا۔ اس کے والد کو ملنے والے بہترین اساتذہ سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی اور اسے سول اور ملٹری انتظامیہ میں ماہر تربیت دی گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ہی جہانگیر جانشینی کے لیے بے چین ہو گیا اور 1599 میں اپنے والد کے خلاف بغاوت کی، لیکن ناکام رہا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں اکبر اور جہانگیر کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے اور کچھ مورخین کا تو کہنا ہے کہ جہانگیر نے بالآخر اپنے والد کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جہانگیر شہنشاہ ہونے کے ناطے ایک بہترین منتظم ثابت ہوا اور اس کے دور اقتدار میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی ہوئی۔ اکبر 27 اکتوبر 1605 کو فوت ہوا۔ اپنے والد کی وفات کے کچھ دن بعد سلیم 3 نومبر 1605 کو نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ غازی کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ وہ ایک زبردست سیاسی انتشار کے وقت تخت پر آیا تھا۔ تخت کے کئی دوسرے دعوے دار بھی تھے اور جہانگیر کو اس کے اپنے بیٹے شہزادہ خسرو مرزا نے چیلنج کیا تھا۔ 1606 میں جہانگیر نے شہزادے کو شکست دی اور اسے آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا۔ سزا کے طور پر خسرو مرزا اندھا کر دیا گیا۔ جہانگیر نے اپنے والد کی متعدد پالیسیوں کو جاری رکھا۔ اکبر کی طرح اس نے بھی فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس کا مقصد مغل حکومت کے علاقوں کو وسعت دینا تھا۔ اس نے 1614 میں میواڑ کے راجپوت کے ساتھ جاری جنگ کا کامیابی کے ساتھ خاتمہ کیا۔ 1622 میں اس نے احمد نگر، بیجاپور اور گولکنڈہ کی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے بیٹے خرم، جو کہ بعد میں شاہ جہاں کے نام سے مشہور ہوا، کو بھیجا۔ خرم نے ان پر فتح حاصل کی اور جلد ہی اس نے اپنے ہی والد کو تخت کے لیے للکارا۔ جہانگیر اپنے سرکش بیٹے کو زیر کرنے اور اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ جہانگیر کو آرٹ اور کلچرز میں گہری دلچسپی تھی۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے آرٹسٹ اور پینٹرز کی حوصلہ افزائی کی اور مغل آرٹ اور کلچر کی ترقی میں انہوں نے اہم کردار ادا کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس نے یورپی اور فارسی آرٹس کی بھی سرپرستی کی۔ شہنشاہ اپنے فنی تعمیراتی کاموں کے لیے بھی جانا جاتا تھا، جو اس کے دور میں کشمیر میں شاندار شالیمار گارڈن ایک مشہور کام ہے۔ اگرچہ جہانگیر اپنے ہی لواحقین پر ڈھائے جانے والے ظلم اور بربریت کے لیے بدنام زمانہ تھا، لیکن عدل و انصاف کے احساس اور انتظامی کارکردگی کو فروغ دینے کے لیے اس کی کوششوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نے متعدد آزادانہ احکام نافذ کیے جس میں اس کے شہریوں کی فلاح بہبود کے لیے اس کی بڑی تشویش ظاہر ہوئی اور مشہور سنہری زنجیر عدل لگوائی گئی، جس کا بعد میں تفصیل سے ذکر ہوگا۔ اکبر کی طرح جہانگیر کی حکمرانی بھی مذہبی رواداری کی خصوصیت تھی، تاہم 5ویں سکھ گرو ارجن دیو کی سربراہی میں سکھوں کے ابھرتے ہوئے قبیلے کے ساتھ مغلوں نے دشمنانہ تعلقات استوار کیے۔ گرو نے جہانگیر کے باغی بیٹے خسرو مرزا کی حمایت کی تھی، جس نے جہانگیر کو ارجن دیو کی پھانسی کا حکم دینے پر آمادہ کیا۔ گرو کو وحشیانہ تشدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ جہانگیر ایک پیچیدہ شخص تھا۔ اگرچہ وہ ایک کامیاب حکمران تھا، مگر وہ اپنے وحشیانہ رویے کے لیے بھی بدنام تھا۔ وہ شراب، افیون اور خواتین کا بھی عادی تھا۔ شاہی عدالت میں اپنی اہلیہ نور جہاں کو بہت زیادہ اختیارات دینے پر اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ جہانگیر کی کئی شادیاں ہوئی تھیں۔ اس کی کچھ بیویاں صالحہ بانو بیگم، خاص محل بیگم، جگت گوسیں بیگم،
मलका शिकार बेगम, साहिब जमाल बेगम, मलका जहां बेगम, नूरुन्निसा बेगम, कोका कुमारी बेगम और कंवर रानी बेगम थी। इसकी सबसे ज़्यादा नुमायाँ और ताकतवर बीवी महरुन्निसा यानी नूरजहाँ थी, जो मुग़लों के एक अफसर शेर अफ़गान की बीवी थी। जहांगीर ने 1611 में इससे शादी की। जहांगीर 7 नवंबर 1621 को बीमारी के बायस इंतकाल कर गया। वो कश्मीर से लाहौर का सफ़र कर रहा था। जहांगीर के बाद इसके तीसरे बेटे शहज़ादा खुर्रम को बादशाह बना दिया गया, जिसने शाहजहाँ का खिताब हासिल किया। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जहांगीर की जंजीर अदल के बारे में। जहांगीर ने अपने महल के बाहर एक जंजीर लटका रखी थी। कोई भी फरियादी और मज़लूम इस जंजीर को खींचकर बादशाह से इंसाफ हासिल कर सकता था। इस सिलसिले में किसी छोटे बड़े की तमीज़ न थी। इस जंजीर को जंजीर अदल कहा जाता है। जंजीर अदल के बहुत से वाक़यात मिलते हैं, लेकिन एक मशहूर वाक़या जो जंजीर अदल के मुतल्लिक़ मिलता है बयान करूँगा। महरुन्निसा यानी नूरजहाँ जहांगीर की चहेती मलिका थी। इसे बड़ी कदर व मंजिलत हासिल थी, यहाँ तक कि वो शाही फरमान भी जारी कर सकती थी। बहुत कम औरतों को ऐसा इक़्तिदार मिला। एक दिन नूरजहाँ अपने महल की बालकनी में बैठी हुई बैरूनी मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी कि एक शामत का मारा राहगीर महल के नीचे से गुजरा। अचानक इसकी नज़र नूरजहाँ पर पड़ी तो वो नज़र बांधकर इसे देखने में महव हो गया। नूरजहाँ ने इसे गुस्ताखी समझते हुए इस राहगीर पर तीर चला दिया और वो मर गया। मरने वाला राहगीर एक धोबी था। इसकी बीवी को खबर हुई तो वह सर पीट कर रह गई। वो बेवा और उसके बच्चे यतीम हो चुके थे। ये सदमा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो एक मज़लूम औरत थी और इंसाफ की तलबगार थी। इसे अपने बादशाह जहांगीर के अदलो इंसाफ पर पूरा एतमाद था। चनाचे इसने महल पहुंचकर जंजीर अदल खींची। जहांगीर ने उसकी फरियाद सुनी और उसे मुकम्मल इंसाफ का यकीन दिलाया। जहांगीर ने मलका नूरजहाँ को दरबार में तलब किया। वो एक आम मुल्ज़म की तरह पेश हुई। जहांगीर ने नूरजहाँ का बयान लिया। इसने एतराफ़ कर लिया कि वह वाकई कातिला है। इसने राहगीर को कत्ल किया है क्योंकि वह गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ था। जहांगीर ने दरबार के काजी से पूछा कि इस मामले में शरीयत इस्लामी का क्या हुक्म है। काजी ने फतवा दिया कि शरीयत में कत्ल की सज़ा कत्ल है। जहांगीर ने काजी का फतवा सुनकर फरमान जारी किया कि मुल्ज़िमा को गिरफ्तार करके लाया जाए और इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। शाही फरमान सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। नूरजहाँ को गिरफ्तार करके ले जाने लगे तो दरबार में से किसी ने कहा कि शरीयत कत्ल के बदले खून बहा की भी तो इजाज़त देती है। इस पर जहांगीर ने दोबारा काजी से फतवा पूछा। काजी ने कहा कि खून बहा की इस सूरत में इजाज़त है कि मकतूल के करीबी रिश्तेदार रजामंद हों। मकतूल की बेवा दरबार में मौजूद थी। वो अदलो इंसाफ का ये मुजाहिरा देखकर मुतासिर हुई। वो बोली, मुझे इंसाफ मिल गया है। मैं अपने शोहर का खून माफ़ करती हूँ, जिससे नूरजहाँ की जान बख्शी हुई। इसके बाद मलका नूरजहाँ ने उस धोबी की बेवा को ज़र जवाहिर से माला माल कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।